کچھ سوالات آئے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے، اسلامی بینک میں رقم پر جو منافع ملتا ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ دوسرے بینکوں میں منافع زیادہ ہوتا ہے، اس منافع کو ٹیکسوں میں بھرنا کیسا ہے؟ جیسے بجلی کے بلوں میں دیکھیں، جو واضح طور پر سودی بینک ہیں اس میں تو جو اکاؤنٹ ہے، پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، وہ تو کھولنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جو نفع وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ آ رہا ہے، وہ پروفٹ نہیں ہوتا، سود ہوتا ہے۔ وہ تو کرنٹ اکاؤنٹ کسی مجبوری کی وجہ سے کھولا جا سکتا ہے، اور مجبوری کے معنی یہ ہے جیسے بعض کمپنیاں یا بعض ادارے کہتے ہیں اسی بینک میں کھولنا ہے، تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ ان میں کھولیں، لیکن جو سودی بینک ہیں اس میں بالعموم اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے۔ اب تو اکثر بینکوں کے جو اسلامک ونڈو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، لہذا اسلامی کو ترجیح دینی چاہیے۔ فتوے کی روح سے اس کا اسلامی کا جو پروفٹ ہے وہ حلال ہے، وہ دیگر بینکوں کے پروفٹ کی طرح نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ دوسری بینکوں سے آنے والا جو نفع ہے اس کو ٹیکسوں میں بھر دیں یا بجلی کے بلوں میں بھر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں جب سود آ جائے گا، جب آپ کے اکاؤنٹ میں وہ رقم پہنچ گئی، شامل ہو گئی، تو آپ کو سود کے وصول کرنے کا گناہ تو مل گیا۔ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پروفٹ زیادہ ہے، اسے ناجائز ٹیکسوں کی مد میں دے دیں، بجلی کے بلوں میں بڑی بری حالت ہے تو اس میں ہم ادا کر دیں۔ بھائی، گناہ تو آپ کو مل گیا، سود لینے کا گناہ تو آپ کو مل گیا۔ اس لیے اس نیت سے بھی وہ پیسہ استعمال کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ آب زمزم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کہ آب زمزم بیٹھ کر پینا چاہیے یا کھڑے ہو کر پینا چاہیے؟ دیکھیں، آب زمزم کے بارے میں دونوں قول موجود ہیں، کہ ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام زمزم کے کنویں پر تشریف لائے اور آپ کو ڈول بھر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں ڈول بھر کر جو وہاں پلانے والے ہوتے تھے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، اور یہ اس دور میں بڑا معزز منصب سمجھا جاتا تھا کہ جو زمزم کے کنویں پر جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ بڑا باعزت سردار ہوتا تھا، وہ آنے والوں کو پانی بھر کر پیش کرتا تھا، یا اس کے غلام ڈول کھینچتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے پیش کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ کو ڈول پیش کیا گیا اور آپ نے زمزم کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ عادت طیبہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی نہیں تھی، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے حضور نے منع فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا نقصان دہ ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس موقع پر جو کھڑے ہو کر پانی پیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بعض حضرات کا خیال یہ ہوا کہ زمزم شاید کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے، لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ جو محقق علماء کا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیا ہے۔ یقیناً کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اس روز آپ نے کھڑے ہو کر زمزم نوش فرمایا، اور اس کی وجہ بہت سارے حضرات نے لکھی ہے کہ زمزم کے آس پاس چونکہ کچی مٹی تھی، پانی بار بار نکالا جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتی تھی۔ کوئی جگہ ایسی مناسب نہیں تھی کہ حضور وہاں بیٹھ کر اپنی عادت طیبہ کے موافق بیٹھ کر پانی نوش فرماتے، تو آپ نے مناسب جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ یہ دوسرے طبقے کا خیال ہے۔ ویسے میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ حضور کی ساری زندگی کی سنت بیٹھ کر پینا ہے، تو بیٹھ کر ہی پی لینا چاہیے، لیکن چونکہ ایک قول یہ بھی موجود ہے علماء کا کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے، تو جس طرح چاہیں اس طرح عمل کر لیں، اس میں بحث اور تکرار والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، جس طرح آسان ہو ویسے کر لیں۔ کبوتر کی بیٹ لگ جائے اور وہ جسم پر لگی رہ جائے اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، یہ پاک ہے ناپاک نہیں ہے، لیکن اگر نظر آ رہی ہو پہلے پتہ چل جائے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کبوتر کی بیٹ لگا کر ہی نماز پڑھیں، تو اس کو اتارنا بھی چاہیے۔ یعنی اجازت دوسرے معنی میں ہے، اور اس کا حکم ایک الگ چیز ہے۔ اگر پہلے نظر آ رہی ہے تو اس کو صاف کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک بات یہ کسی نے پرچہ بھیجا ہے کہ بعض تاجر یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے ملازمین کی تنخواہیں بہت کم ہیں، گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے، پھر بھی ان کی تنخواہ نہیں بڑھاتے، اور کاروبار کی نوعیت یہ ہے کہ تنخواہ بڑھا سکتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسی ضروریات ہیں
جیسا آپ کا پروفٹ کا ریشو بڑا ہے، جیسے مہنگائی کا ریشو بڑا ہے، اسی طریقے سے ان کی تنخواہیں بھی جائز حد تک بڑھانی چاہیے۔ آپ کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں، ایک معنی میں آپ کو اللہ تعالی نے ان پر نگہبان بنایا ہے، ان پر نگہبان بنایا ہے، ان کے بارے میں آپ مسئول ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، کشادگی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس کے کام کو اور محنت کو دیکھتے ہوئے جو جائز اور مناسب تنخواہ بنتی ہے وہ اس کو دینی چاہیے۔ کام زیادہ ہو اور تنخواہ بالکل قلیل ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک ہمارے باغیات سے مجھے پہلے بھی 2 ہفتے پہلے بھی وہاں کے جو رہنے والے ہیں باغیات کے، ہمارا ہی محلہ ہے، پہلے بھی پرچہ آیا تھا اور میں بات کرنا بھول گیا، بات لمبی ہو رہی تھی، اس روز وہ پرچہ نہیں پڑا۔ ہمارے یہاں گزشتہ سال بھی میں نے 4-5 مرتبہ اس مسئلے پر بات کی، پتہ نہیں سوئی گیس والے جو ہیں وہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ انہیں فکر نصیب فرمائے۔ اس پورے محلے میں اس میں سینکڑوں گھر ہیں، وہاں صورتحال یہ ہے کہ گیس کی لائنوں میں پانی سیوریج کا داخل ہو گیا ہے، اور اتنا زیادہ پانی ہے کہ جب چولہا جلاتے ہیں تو آبشار اس میں سے نکلتی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کی تفریح کا سامان شاید کیا ہو کہ گیس پلس پانی، کہ آپ دونوں چیزوں سے لطف اندوز ہوں، اور ہم دکھاتے ہیں کہ آپ کو پانی اور آگ ضد ہے لیکن اس میں آگ بھی جلے گی۔ تو میں ذاتی طور پر، اہل محلہ بیچارے مجھے پرچی بھیج دیتے ہیں، یہاں پرچی بھیجتے ہیں، بعض لوگ کہتے بھی ہیں، میں بھی نماز جمعہ سے پہلے بھی بات کر کے آیا ہوں، اور ان سے جو یہاں کے اس کے بڑے ہیں سوئی صدرن کے، ان سے میں نے بات کی، تو عجیب و غریب ایک منطق نہ سمجھ میں آنے والی، بھائی اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، یہ منصب جو عزت کا کسی کو ملتا ہے وہ اس پر جواب دہ ہے اللہ کے ہاں۔ کہتے جی جب آپ شکایت کریں گے تو ٹیم پانی نکال دے گی۔ میں نے کہا یہ تو بہت خوب مشق رہی بھائی، ہم آپ کو سال میں 70 مرتبہ کال کرتے ہیں، آپ ٹیم بھیجتے ہیں، واقعی پانی نکال جاتے ہیں، تو بات یہ ہے پانی کہاں سے رہا ہے؟ آپ اس کا حل کریں۔ یہ گیس جیسی قومی دولت، خزانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ تو برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے سی این جی میں اس کو اڑوا دیا۔ سی این جی سیکٹر پاکستان میں وہ کھولا گیا، اور اس زمانے میں اس کو سی این جی میں لگا کر ساری دولت کو ختم کر دیا گیا۔ اب اس دور میں یہ کہتے تھے کہ جی ابھی 50 سال 60 سال اور چلے گا، اب کہتے ہیں جی وہ سی این جی والا فیصلہ غلط تھا، آپ نے جو بھی کیا لیکن قوم کے تو چولہے ٹھنڈے کر دیے، انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا، اور نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آ گیا۔ اتنی بری حالت ہے۔ ہمارے ایک ملنے والے ہمارے احباب میں سے گجرات سے آئے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے؟ ان کا بیچاروں کا کسی چھوٹا سا ایک کارخانہ ہے، کہنے لگے مفتی صاحب یہ صورتحال ہے کہ ہم جو ایک مہینے کا بل 6, 7, 8 لاکھ روپے بھرتے تھے، اب ہم 75 لاکھ روپے بل بھر رہے ہیں۔ انڈسٹری چل سکتی ہے؟ یہ انڈسٹری کفن پہن کر اور اس کی میت بالکل ڈولی میں رکھی ہوئی ہے۔ 7 لاکھ روپے بھرنے والا 75 لاکھ روپے بھر سکتا ہے؟ اور اگر وہ کسی چیز کی پروڈکشن کرے گا بھی وہ کارخانہ، پہلی بات تو وہ چل ہی نہیں سکتا۔ اگر پروڈکشن کر بھی لے گا تو لوگ خرید سکیں گے؟ اتنی مہنگی چیز کبھی بھی نہیں خرید سکیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تالے پڑ جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو خیر بات دوسری طرف نکل رہی ہے، اللہ نے منصب دیا ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ پانی نکالتے رہیں، یہ تو دیکھیں کہ یہ قومی خزانہ ہے، اس میں کہاں لیکیج ہے، کس قدر گیس اس سوراخ سے، اس لیکیج سے باہر نکل رہی ہوگی کہ جس میں اتنا پانی ہے کہ وہ فلیٹوں میں 4تھی اور 6ٹھی منزل تک پانی پہنچ رہا ہے۔ واٹر سپلائی کا پانی تو پہنچتا نہیں ہے۔ یہ عجیب ستم دیکھیں اس شہر والوں کے ساتھ، پتہ نہیں نمائندے جو ہیں سمم بکمن عمیون ہیں، سمجھ تو گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ دیکھنے کی صلاحیت نہ سننے کی صلاحیت۔ وہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایم این اے صاحب مل جاتے ہیں، کہتا ہوں جی آپ سے تو 5 سال بعد ہی ملاقات ہوتی ہے ہماری ماشاءاللہ، اب ووٹ لینے کے بعد 5 سال تک تو وہ غائب ہی رہیں گے۔ ایم پی اے صاحب ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، ان کا حال دیکھ لیں، پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، سیوریج کا پانی 6ٹھی منزل تک پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ، اور پہنچ بھی کیسے رہا ہے؟ گیس کی لائنوں سے پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ۔ خدا کا خوف کریں۔ کہتے ہیں جی ٹیم بھیج دی ہے، پانی نکال دیں گے۔ پانی نکالنا آپ کا کام ہے کیا؟
وہ ایک افسر کہتا ہے جی میں نے فلانے کو کہہ دیا ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں کو کہہ دیا ہے، اور میں نے انہیں کئی مرتبہ کہا کہ میں آپ کو الزام نہیں دیتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ سلنڈر مافیا سے ملے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ غریب جس کی تنخواہ 12,000 روپے ہے، 13,000 روپے ہے، جو بیچارہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، وہ سلنڈر پر گیس کہاں، LPG کہاں خرید سکتا ہے؟ اس کی تو طاقت کیا تصور سے بھی باہر ہے۔ ایک عجیب و غریب قسم کا ظلم چلا ہوا ہے، سینکڑوں گھر ہیں، ساری آبادی پریشان ہے، یہ گیس آتی نہیں ہے، آتی ہے تو ماشاءاللہ اس صاف ستھرے پانی کے ساتھ آتی ہے کہ لے جی چلائیں چولہا باپ، خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ وہ تو بڑی ذمہ داری سے، مجھے ابھی نماز جمعہ سے پہلے میری بات ہوئی، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہے تھے جب حضرت آپ کہیں گے ہم ٹیم بھیجیں گے پانی نکال دیں گے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کا یہ کام ہے پانی نکالنا؟ آپ کی عقل پر کوئی پتھر پڑ گئے ہیں؟ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ٹیم بھیجیں اور پریشر ماریں اور پانی نکال دیں، 2 دن کے بعد پھر پانی وہ جو ہے وہ 6ٹھی منزل تک پہنچا ہوا؟ آپ کو کوئی عقل سمجھ ہے یا بالکل ہی فارغ التحصیل ہیں آپ کا کام پانی نکالنا نہیں ہے، گیس پہنچانا آپ کا کام ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ اپنی ڈیوٹی کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے۔ میں نے ان سے کہا یار ہم شریف لوگ ہیں، یا تو ہمیں اس دھندے میں لگانا چاہتے ہو ہر دوسرے دن بندر روڈ پر ہم ٹائر جلائیں، کیا چاہتے ہو؟ اب ہمیں کس راستے پر لگانا چاہتے ہو؟ تو خدا کے لیے یہ بیچارے پریشان ہیں، سردی کا زمانہ ہے۔ کئی خواتین نے مجھے فون کیا، کہنے لگی حضرت گھر میں پانی ہے لیکن اتنا ٹھنڈا ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کر سکتے ہیں؟ میں باوضو بیٹھا ہوں۔ اس سردی میں یہ فون آ رہے ہیں لوگوں کے، ہم تیمم کر لیں؟ ہماری تو حالت اتنی خراب ہے کہ پانی ہے لیکن گیس بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، گرم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اور ٹھنڈا اتنا ہے کہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تیمم کر لیا جائے یا نہ کیا جائے؟ میں نے کہا سوئی گیس والوں سے پوچھ کر بتاتا ہوں، تیمم کرنا ہے یا غسل کرنا ہے؟ خدا کا خوف کریں۔ پہلے قوم بڑی بیزار ہے، بڑی پریشان ہے۔ آپ کا کام پانی نکالنا ہے؟ آپ کو حیا شرم نہیں آتی کہ آپ روزانہ بھیجتے ہیں، 15 آدمیوں کی ٹیم آتی ہے، سارے ہر میٹر کو کھولتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں؟ نالائقی بھی کیوں حد ہے؟ اللہ سے ڈریں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سردی کا زمانہ ہے، لوگ پریشان ہیں بیچارے۔ تو مجھے کئی مرتبہ بیچاروں نے پرچی بھیجی لیکن میں بھولتا رہا، اس لیے ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ سمجھتے ہوں کہ پتہ نہیں کہتا نہیں ہے، لیکن واقعتاً میں بار بار کہتا ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں، فون بھی کرتا ہوں، ممبر سے بھی بات کہتا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، وہ سنتے نہیں ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں تو بات کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ مرغی پولٹری فارم والوں نے یکدم 200 سے 250 روپے ریٹ میں اضافہ کر دیا ہے، اور اس صورتحال یہ ہے کہ کوئی ادارہ، پہلے فوڈ اتھارٹی ہوتی تھی یا پرائس کنٹرول اتھارٹی ہوتی تھی، وہ تو میرا خیال ہے لمبی تان کر سو رہے ہیں، وہ تو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا کہ کل پرائس کیا تھی، آج پرائس کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس پر سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جب چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں تو کیا یہ جائز ہے کہ کچھ عرصے تک وہ چیزیں نہ خریدی جائیں، یا جس کو آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ بائیکاٹ کیا جائے؟ اصل سوال یہ بائیکاٹ کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، مستند روایت تو نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بعض حضرات نے کچھ تابعین سے اور بعض نے کچھ ائمہ سے بھی یہ بات نقل کی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ مستند بہت زیادہ نہیں ہے بات، کہ جب کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو اسے آپ سستا کر دیں۔ پوچھا گیا کیسے سستا کریں، تو فرمایا کہ اسے خریدنا بند کر دیں، کچھ دن کے لیے اسے خریدنا بند کر دیں۔ جب چیز کی طلب میں کمی آتی ہے تو اس کی رسد درست ہو جاتی ہے، اس کے دام گھٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری فارمولہ ہے یہ۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں پوچھ گچھ کا نظام تو ختم ہو چکا ہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ ایک زمانے میں مجھے یاد تھا کہ دکانوں پر چھاپے پڑتے تھے، گوداموں پر آتے تھے، DC باہر نکلتے تھے، لیکن اب تو یہ بھی بیچارے نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جب کوئی چیز ظلم کی حد تک مہنگی ہو جائے تو اسے خریدنا کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں، آپ دوسری چیز پر گزارا کر لیں۔ اس کے اشارے ملتے ہیں، اور یہ شرعاً کسی پر ظلم بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی ضرورت چھوڑ رہے ہیں نا، ہم کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے۔ بھئی آپ مرغی نہیں کھانا چاہتے تو آپ سبزی کھا سکتے ہیں، دال کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ بھی سستی ہو۔ صورت حال یہ ہے کہ وہ بھی سستی ہو، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ لیکن اگر کوئی نہیں خریدتا
ادارے اگر اس کی پوچھ گچھ نہیں کرتے تو بہرحال یہ راستہ غلط نہیں ہے. تنبیہ کی نیت سے، روکنے کی نیت سے اگر کچھ دن اس چیز کو خریدنا چھوڑ دیا جائے تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے.